بجلی کا بل زیادہ آنے پہ جھگڑا ہوا، بھائی نے سگی بہن کو زخمی کر دیا۔ ایک ماں نے خودکشی کر لی، 10,000 اپنے علاج کے لیے رکھا تھا، اس نے بچوں کی خاطر بل دے دیا، خود گندے نالے میں چھلانگ مار کے خودکشی کر لی۔ ایک بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا۔ اب ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے، سگے بھائی نے بہن کو زخمی کر دیا۔ کافی اپنے خون میں نہایا ہوا ایک معاشرہ ہے، اس کے بارے میں پتا نہیں، آئی ڈونٹ نو دا فیٹ۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک محافظ بھی تھا۔ شاید کم لوگ جانتے ہوں کہ ہانیہ خاندان اب تک 60 سے زائد شہادتیں پیش کر چکا ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ جی بدلہ لینے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی، اور یہ نظم آپ نے پڑھی ہوگی جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں اپنا رستہ اور مقصد جانتا ہوں، موت میرے سامنے ہر موڑ پہ رقص کرتی ہے۔ ہماری زندگی ایک نغمہ ہے جو جد و جہد کی دھن پہ لکھا گیا ہے، ہمارا راستہ کانٹوں سے پر ہے۔ تو ایک خاندان 60 سے زائد شہادتیں۔ میں بحیثیت ایک عام گناہگار مسلمان کے میں جانتا ہوں شہادت کیا ہے اور شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات بھی جانتا ہوں کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور ہند نے ان کی اس مقدس جو ان کی جو باڈی تھی اس کے ساتھ کیا کیا، مجھے اس پہ اپنے حضور کا، سرور کائنات کا رونا بھی یاد ہے، ان کے آنسو بھی یاد ہے، ان کی آہیں بھی یاد ہے۔ یاد رکھیں جب انہیں قبر میں لٹایا گیا تو کفن پاؤں نہیں ڈھانپ سکتا تھا، تو ایک گھاس ہے عربک میں، مجھے اس کا نام بھول گیا، وہ ڈلی گئی۔ بہت گہرا زخم، شہید تھے وہ، آپ روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شہید کے مقام سے بھی واقف ہوں، شہادت کے اعزاز سے بھی واقف ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، کروڑوں گنا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون ہے ہم آج؟ ہمارے واقعی برادر ملک میں جو بہت ہماری مدد بھی کرتا ہے، یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزاز پہ پابندی لگا دی، چونکہ وہاں جا کے چوریاں چکاریاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مذہبی فسادات کی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی پنجابی ہے کوئی پٹھان ہے، اور فراڈ کرتے ہیں۔ یہ ہے، ورنہ میں نے عرض کیا نا کہ مٹھی بھر یہودی اور دوسری طرف ان سے کروڑ گنا زیادہ مسلمان، نہ کشمیر میں نہ ادھر۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے۔ اقبال نے ہی کہا، شمشیر و ثنا والطاؤس و رباب آخر۔ ہم تو پراڈو میں پھنسے ہوئے، شمشیر و ثنا کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ کس چیز کا ہے؟ جس کے لیے صدیوں پہلے حضور نے کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ چین تم نے دینیات پڑھنے جانا تھا یا انہوں نے؟
قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے جانا تھا یا پڑھنے جانا تھا؟ وہاں عربی سیکھنے جانا تھا چین. علم حاصل کرو. وہ کون سا علم تھا جو وہاں نہیں اویلیبل تھا؟ پھر کہتے ہیں رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم دے. فرمایا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور شروع کہاں سے ہوا یہ پاکیزہ ترین سلسلہ؟ اقرا، پڑھ. سائنس اور ٹیکنالوجی سے محرومی، بد کرداری، علم سے دوری تو ہمیں ذلیل کرا رہی ہے. ہم ماتم کرتے ہیں، ٹسوے بہاتے ہیں، اظہاری یکجہتی کرتے ہیں. بس یہ سزا ہے اور یہ قدم قدم پہ ہمیں مل رہی ہے. کروڑ مسلمانوں کی، 1 ارب کتنے کروڑ، کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ ہم نے ان کے بنیادی ترین احکامات کی لاج نہیں رکھی. علم، آج کا علم کیا ہے؟ یہ شمشیروں سے نہ گئی، دوڑے بھی گئے، وہ ریس کورس میں ہوتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں پاکستان اکلوتی ایٹمی طاقت ہے. تو کیا طاقت ہو تم؟ ایٹم بم تم نے بنایا تھا. وہ تو پاکستان بننے سے پہلے استعمال بھی کر چکے تھے اگلے. جب ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے بامز کے نام تھے، ایک کا نام تھا لٹل بوائے، ایک کا نام تھا فیٹ مین. اس سے بہت پہلے وہ بن چکے تھے. وہ بنانے کے بعد باقی کیا ہے ہمارے پلے؟ کوئی ایجاد، کوئی بات سنو، خدا کا واسطہ، شہادت کا منصب. تو پھر غازی کیا ہے؟ اگر ہم نے شہید ہی ہونا ہے تو پھر میں کہتا ہوں ایک دفعہ کرو. ایک ہی صورت ہے، ہم اتنے ہیں مارے جائیں گے، اسرائیل کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. اس شہادت کے پیچھے جو کچھ ہے اس کو سمجھو. بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹسوے بہانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، آنسو بہانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک ہی علاج ہے، there is only one way out. رونا ہے تو رو کے رونا.